اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں اور میرے معزز بھائیوں، آج 19ویں رمضان کی غمگین فضا میں ہم 19ویں سپارے کے ترجمے اور اس کے خلاصے اور 19ویں دن کی دعا کے شرح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا دن اہل بیت کے گھر میں بہت غم کا دن ہے۔ آج میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے سر پہ دنیا کے سب سے شقی ترین شخص نے زہر بھری تلوار سے ضربت لگائی۔ بہرحال یہ غم خود اہل بیت کے لیے اور خود اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بہت بڑا غم ہے۔ آج 19ویں سپارے کے اندر جو ہم پڑھیں گے اس کے 3 حصے ہیں۔ سورہ فرقان جو ہم پڑھ رہے تھے اس کا بقیہ حصہ ہے، سورہ شعراء اس میں کمپلیٹ ہوئی ہے، اسی طرح سورہ نمل کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ سورہ فرقان کے اندر ہم نے جو باتیں یہاں پہ سلیکٹ کی ہیں آپ کو بتانے کے لیے، اس میں یہ ہے کہ برے دوست جس نے گمراہ کیا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، اس دن جو ہے وہ ظالم کہے گا کہ ہائے تباہی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ آج کل جو ہم دوستیاں کرتے ہیں ان میں دیکھ بھال کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ دیکھ بھال کر دوستی کریں، کیونکہ کچھ دوست ہوتے ہیں جو ہمیں آگ کی طرف لے جاتے ہیں، کچھ دوست ہوتے ہیں جو ہمیں نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو دوستی کا انتخاب، دوست کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن ایسے دوست جو آپ کو آگ کی طرف لے جاتے ہیں، جو شیاطین ہیں، یہ وہاں پہ جا کے مکر جائیں گے، وہاں پہ جا کے آپ سے برات کا اعلان کر دیں گے۔ جب ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ان کو گمراہ کیا تو کہیں گے ہم تو اس چیز سے بری ہیں، ہم نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، زبردستی نہیں کی تھی، یہ خود بخود گناہ کی طرف گئے تھے۔ تو یہاں پر یہ کہیں کاش ہم فلاں کو دوست نہ بناتے۔ تو اس نے مجھے ذکر نصیحت سے دور کر دیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی مہجوریت کے بارے میں جو اکثر میں اپنی کلاسوں میں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمارے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جو اس آیت کا مصداق ہے، ایک FIR کٹوائی ہے۔ اور وہ FIR کیا ہے کہ اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وقال الرسول یا ربی انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے محبوب اللہ، یہ جو میری قوم ہے، جو میری محبوب قوم ہے، اس قوم نے اس قرآن کے ساتھ بڑا کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا، انہوں نے اس کو مہجور چھوڑ دیا۔ مہجور کو کہتے ہیں تنہا چھوڑنے کو، یا ایک گروہ جو کسی کام کے نہ کرنے پر اتحاد کر لے، اس کو عربی زبان میں مہجور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ آپس میں مل کر یہ اتحاد کر لیں کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ یہی لفظ اہل بیت کے بارے میں بھی امام حسین علیہ السلام نے دعائے الفا میں یہ لفظ استعمال کیا اہل بیت کے بارے میں کہ ہمیں مہجور چھوڑ دیا۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے لیے جو ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ میری اس قوم نے جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم امتی ہیں، ہم رسول کے ماننے والے ہیں، ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان مال عزت آبرو رسول پہ لٹانے کے لیے تیار ہیں، اس قوم نے اس قرآن کو مہجور چھوڑا ہے۔ اور یہ FIR جب تک ہمارے دامن پہ اس کا داغ ہے، جب تک رسول خدا کی شکایت کا ہاتھ ہمارے دامن پہ ہے، تو یقین کریں کہ قیامت میں کسی کی شفاعت ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، کیونکہ ہم اگر فری کی جنتیں جسے کہتے ہیں نا کہ بانٹ کر یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور ہماری قیامت میں ہر گناہ کرنے کے بعد، ہر کام کرنے کے بعد شفاعت ہو جائے گی، تو یہ ہماری خام خیالی ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ کام جس سے اللہ ناراضی ہو، جس سے رسول ناراضی ہو، اس سے میرا مولا علی بھی ناراضی ہے، اس سے میری بی بی فاطمہ بھی ناراض ہے، اس سے میرے مولا حسین بھی ناراض ہے۔ کوئی بھی شفاعت کرنے والا اس دن کسی ایسی چیز کی شفاعت نہیں کرے گا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ اور خصوصاً قرآن کے بارے میں جب رسول خدا نے شکایت کر دی ہو کسی کے خلاف کہ یہ آج اللہ میں اس کے خلاف تو سے شکایت کر رہا ہوں کہ اس نے قرآن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو معصومین میں سے کوئی اس شخص کی شفاعت نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس FIR سے اپنا نام کٹوائیں، قرآن کی طرف توجہ دیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور وہ حق ادا کریں کہ یہ مہجوریت سے نکل آئے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس مہجوریت سے نکالنے میں۔ ہم سب ایک ساتھ مل کر جب تک کام نہیں کریں گے، ہمارا معاشرہ جب تک قرآنی معاشرہ نہیں بن جاتا، اس وقت تک ہم اس FIR کے زمرے میں آتے ہیں۔ لہٰذا سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد انبیاء کرام کے گزشتہ اقوام کے اور گزشتہ اقوام کے تذکرہ ہیں۔
مثلا حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کا ذکر ہے اور مختلف قوموں کے اس میں ذکر بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس میں ایک عباد الرحمن کی صفت بیان کی گئی۔ عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندے، نیک بندے اللہ کے۔ ایک قرآن مجید میں آیت ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے اور لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا راستہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو لوگ کنایوں، اشاروں اور مختلف طریقوں سے برا بھلا کہتے ہیں، ان پہ آوازیں کستے ہیں، ان کے اچھے کاموں پہ ان کو اعتراض کرتے ہیں، یہ اسے ڈسہارٹڈ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں کہ عباد الرحمن کی صفات کیا ہیں؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ جب یہ زمین پہ چلتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے وقار کے ساتھ چلتے ہیں تو پست لوگ ان کے خلاف آوازیں بھی اٹھاتے ہیں، ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، ان کے اچھے کاموں کے عوض ان کے اوپر ہنسی اور مذاق اور جملے بھی کستے ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بڑی خاموشی سے، بڑے مسکرا کر ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ایک سلام کر دیتے ہیں، قالوا سلاما، اور بڑے ٹھہر کے اور وقار کے ساتھ ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ یہ جاہل لوگ، یہ پست لوگ، یہ جملے کسنے والے لوگ، ان کے خلاف غیبتیں کرنے والے لوگ اپنا سا منہ لے کے رہ جاتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا ان کی غیبتوں کا ان عباد الرحمن پہ۔ ہمیں اپنے اندر ان عباد الرحمن والی صفات پیدا کرنا ہے، لوگوں کی باتیں ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ تکلیف ہوتی ہے، مجھے معلوم ہے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر عباد الرحمن بننا ہے تو ان تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا، ان تکلیفوں پہ صبر کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ یہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وقار اور عاجزی اس میں شامل ہوتی ہے، اور اس میں مختلف یہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ زنا و بدکاری سے پرہیز کرتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، پھر مجالس سے پہلو تہی نہیں کرتے، قرآن سے درست استفادہ کرتے ہیں، مختلف صفات ان کی جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ پھر ایک دعا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نقل کی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری ازواج، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما ہمیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس میں سے عطا کرو۔ ان میں سے ایک نعمت، ایک رزق اچھی بیویاں، اچھی اولاد، نیک اور صالح بیویاں، نیک اور صالح اور فرمانبردار اولاد ہے۔ آج کل کے زمانے میں یہ ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کو دکھایا جا رہا ہے، جو ان کو سکھایا جا رہا ہے، جو ان کے سامنے ہو رہا ہے، جس قسم کی ان کے سامنے باتیں ہو رہی ہیں، جس قسم کی ان کے سامنے غیبتیں ہو رہی ہیں۔ ایک گھر میں خدا نخواستہ نہ ہو ایسا کہ ایک جو خاتون ہے یا ایک مرد ہے اپنے کسی رشتہ دار کی، اپنے کسی مثلا مرد ہے تو اپنی ساس کی، یا عورت ہے تو اپنے سسر کی یا ساس کی برائیاں کر رہی ہوں، پھپھی نن، یہ جو رشتے اور اس طرح کی کھچڑیاں جو بکی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ بچوں کی زندگی پہ ڈائریکٹ اثر ڈال رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر ایک معنوی اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ لا محالہ اگر ان پہ اندر نہ بھی آئے تو ان کے اثرات ان کی زندگی پہ اثر کرتے ہیں، ان کی عمریں کم ہو جاتی ہیں۔ جب آپ اقربا اور قرابت داروں سے تعلق توڑ دیتے ہیں ان باتوں کی وجہ سے، ایک عرصے تک آپ کے دماغ میں یہ تصور رہتا ہے کہ ہماری ماں، ہمارا باپ اس شخص سے نہیں ملتا تھا، پتہ نہیں اس نے کیا برائی کی تھی، تو یہ تصور جو ہوتا ہے آپ کو اس شخص کے نزدیک نہیں آنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سے دعا کرتے ہیں، یہاں پہ دعا بیان فرمائی کہ ہمیں ایسی نیک اور پاکیزہ اولاد اور بیویاں عطا کر، ہمارے گھر کے ماحول کو پاکیزہ فرما، اور ہمیں بھی پاکیزہ لوگوں میں سے جو ہے وہ قرار دے، اور ہمیں ان کا امام بنا، یعنی ہم نہ صرف خود ایسے ماحول میں رہیں بلکہ ہمیں ایسے لوگوں کا سربراہ بنا کہ ہم ایسے لوگوں کو لے کر جنت کی طرف آئیں، ہم ایسے لوگوں کو بنانے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میری مدد کرتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد عباد الرحمن کی جو ہے وہ جزا یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ اس طرح اور بھی باتیں اس سورہ کے اندر بڑی قیمتی باتیں بیان کی ہیں، بڑی غور سے اس سورہ کو پڑھیے گا آخر تک۔ پھر اس کے بعد سورہ شعراء جو ہے، اس میں 7 انبیاء کے قصے ہیں، حضرت موسیٰ، ہارون کا قصہ ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم کا قصہ ہے۔ یہ قصے پہلے بھی گزر چکے ہیں، یہاں پہ میں ذکر نہیں کر رہا، ٹائم کی ہمارے پاس بہت کمی ہے۔ یہ قصے آپ لوگ یقیناً تفصیل کے ساتھ یہاں پڑھ لیں گے۔ ایک چیز جو اس میں سورہ شعراء کے اندر آئی ہے، آیت نمبر 192 سے 195 میں، کہ ہم نے اس کو واضح عربی زبان میں نازل کیا۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ یہ تو عربی زبان میں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ عربی زبان سے مراد کیا ہے؟ جیسے ہم مختلف کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اور ہمیں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ انگلش میں پڑھائی جاتی ہیں، فزکس ہو تو انگلش میں ہوتی ہے، کیمسٹری ہو تو انگلش میں ہوتی ہے، میتھمیٹکس ہو تو انگلش میں ہوتی ہے، لیکن کبھی ہم نے ان کتابوں کو انگلش کی کتاب نہیں کہا۔ ہم کہتے ہیں یہ فزکس کی کتاب ہے، یہ انگلش کی کتاب ہے، یہ کیمسٹری کی کتاب ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ایک میڈیم ہے، جسے کہتے ہیں نا انگلش، جو کہ اس اصل مطلب کو پہنچانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور میڈیم اس لیے یہ رکھا گیا کہ ہمیں سمجھ آئے۔ لہٰذا عربی وہ میڈیم ہے، عربی وہ تدبر و عقل و فہم کی زبان ہے جو ہمیں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جس کو اختیار کیا گیا ہے۔
لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان رکھا گیا. قرآن کریم نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے. میں پہلے اس کو عرض کر چکا ہوں. یعنی یہ بہت آسان ہے، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، کوشش کریں اس کی آسانی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی کہ کس طرح سے اس کو آسان کیا جا سکتا ہے. سورہ شعراء کے اندر شاعروں کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بے راہ، ان کے دماغوں کے جو تخیل ہوتے ہیں یہ بے راہ گھومتے ہیں، شعر کہتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ملا ملو کے قلابے مار کے ایک شعر کہہ دیتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. یہ یوں یہ اپنی ایک وادی ہوتی ہے جس میں یہ بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں. ہمیں چاہیے اگر شاعر بھی ہیں تو ایسے شاعر بنے کہ جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا شاعر بنے. صرف ایک بات کو خوبصورت بنا کے سجا کے جو ہے وہ خیالی پلاؤ بنا کے شاعری کرنا کوئی اچھی بات نہیں کی گئی، تصور کی گئی اسلام کے اندر. پھر اس کے بعد کچھ لوگ اس سے مستثنا قرار پائے، ان لوگوں میں سے جو بیہودہ باتیں کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ نمل ہے. سورہ نمل کے اندر 5 انبیاء کا ذکر ہے اور حضرت داؤد کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت سلیمان کا، حضرت صالح کا، یہ تمام قصے اس کے اندر موجود ہیں کہ کس طرح سے حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو جو ہے وہ خط بلقیس کو خط لکھا اور اس کو بلایا اور وہ ایمان لائی، اور وہ سارا واقعہ اور اچھے انٹرسٹنگ واقعات بھی ہیں ان کے اندر، عبرت بھی ہے. انٹرسٹنگ کے علاوہ عبرت کے واقعات سے دیکھیں یہ واقعات ہمیں آج کے دن کیا سبق دے رہے ہیں، اس کی طرف زیادہ توجہ دیں. قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ صرف آپ واہ واہ کریں اور چسکے لے لے کے اس کو پڑھیں کہ کیا واقعہ ہوا، کیا ماشاءاللہ اللہ نے قدرت دکھائی. اللہ نے جو قدرت دکھائی وہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ جس قوم پہ عذاب آیا تمہارے لیے آج یہ تمہیں حکم ہے کہ تم دیکھو کہ اس قوم پہ عذاب کیوں آیا. وہ بیماریاں تمہارے اندر تو نہیں ہیں، وہ نفسیاتی بیماریاں، وہ نفسیاتی رذائل تمہارے اندر تو موجود نہیں ہیں، تمہارے اوپر بھی وہی عذاب آ سکتا ہے. اگر آج میں نے اپنے رسول یا اپنی حجت کی وجہ سے عذاب تمہارے پر ڈالا ہوا ہے تو قیامت میں اس سے دگنا تگنا عذاب تمہیں وہاں پہ ملنے والا ہے. آج تو بچے، تم سمجھ لو کہ تم بچے ہو، لیکن وہ پریزرو ہو رہا ہے تمہارے لیے اگر تمہارے اندر وہ گناہ موجود ہے. میں نے نبیوں کی امتوں کو جو ان کے نزدیک تھی، نیک لوگوں کو جو ان کے درمیان عمل بھی معروف نہیں کر رہے تھے، ان نیکیوں کا حکم نہیں دے رہے تھے، لوگوں کو گناہوں سے نہیں روک رہے تھے، ان کو بھی اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، یا اس طرح کی مثال ہے. تو کہتے ہیں نیک لوگ بھی مارے جاتے ہیں. تو آج اگر جو لوگ نیک ہیں سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی پہ ہیں تو وہ اپنے آپ کو گوشہ نشین نہ کریں بلکہ لوگوں کو بھی رغبت دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا مذہب سچا ہے، آپ لوگوں کو اس کی دعوت دیں. آپ داعی اللہ بن جائیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بن جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ سنی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، آپ دعوت دیں لوگوں کو. آپ پیار سے محبت سمجھیں. آپ شیعہ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پہ، آپ سمجھائیں لوگوں کو. آپ وہابی ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ اہل حدیث ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، آپ سمجھائیں لوگوں کو. علمی دلیل دیں. ایک دوسرے کا تحمل کرنا سیکھیں، نہ یہ کہ ایک دوسرے سے اختلاف کر کے ایک دوسرے کے خلاف کفر کا فتویٰ لگا کے جو ہے وہ ایک دوسرے کو اپنے سے دور کریں. مسلمان امت ویسی ٹوٹ رہی ہے، لوگ ویسی طاق میں بیٹھے ہیں دشمن کے، مسلمانوں کو تباہ کر دیں. یہ ایک طریقہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندی کر دو، ان کو آپس میں توڑ دو، یا آپس میں مل ہی نہ سکیں کہ ہمارے خلاف لڑ سکیں. لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام نفسیاتی بیماریوں سے، ان سازشوں سے بچائے. آتے ہیں دعا کی طرف، وقت بہت کم ہے، میں بہت مختصر سا اشارہ کروں گا کہ آج کی دعا میں پہلا لفظ ہے اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ. اے خدا آج کے دن کی برکات میرے حصے کو وافر قرار دیں. برکات کے وافر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایسے کام کریں کہ ان برکات کو سمیٹ سکیں، ہمارا ظرف اتنا زیادہ وسیع اور کشادہ ہو کہ ان برکات کو اس کے اندر ہم پریزرو کر سکیں. اس برکت کے حصول کے لیے بہت سارے کام بتائے گئے، ان میں سے ایک کام عبادات، دعا، قرآن کی تلاوت، جو معصور دعائیں ان کو گڑ گڑا کے اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگنا، ان دعاؤں کو پڑھنا نہیں صرف ان کو کرنا، خدا سے مانگنا کہ اس دعا میں جو مانگا گیا وہ میرے اندر پیدا ہو. صفت اپنے گناہوں کی توبہ کرنا، اللہ سے اپنے گڑ گڑا کے اپنے لیے استغفار کی دعا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے. یحب المتطہرین، سورہ بقرہ کی 222 آیت میں ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اپنے آپ کو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے توبہ کرے، جو اپنے لیے مغفرت مانگے، جو اپنے آپ کو پاک کرے. خدا توبہ کو اور آئندہ گناہ کی تکرار نہ کرنے کی تاکید کے ساتھ ہماری جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وَمِنْ أَفْضَلِ الْبِرِّ بِرُّ الْأَيْتَامِ، نیکیوں میں سے ایک بہترین نیکی دنوں میں کیا ہے کہ یتیموں کی مدد کریں. اس ماہ میں برکت کے حصول کا ایک طریقہ کیا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت لے جائیں، نیکیوں میں جلدی کریں. سبقت لے جانے کا طریقہ کیا ہے کہ جب انسان ارادہ کرے کوئی نیکی کرنے کا، صدقہ دینے کا، فوراً صدقہ دے، فوراً نیکی کرے. کیونکہ جب وہ ڈیلے کرتا ہے، جب وہ
سوچتا ہے کہ اب میں کچھ عرصے بعد صدقہ دوں گا تو 70 روایات میں 70,000 شیاطین اس کے ہاتھ سے چمٹ جاتے ہیں اور اس کو صدقہ دینے سے روک دیتے ہیں. اسے جیسی آپ کو نیکی کا خیال ہے، کوئی اچھی بات سنیں، اس سے دل میں آپ کی رقت پیدا ہو، آپ کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو، فوراً اس کام کو، نیک کام کو کر ڈالیں. محاورہ بھی ہمارا نیک کام ہے دیر کس بات کی، فوراً اس کام کو انجام دیں، کیونکہ اگر آپ نے دیر کی تو ہزاروں شیاطین، ہزاروں جو قسم کے شرور قسم کی طاقتیں آپ کو اس کام سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں اور روک دیتی ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کی بات. بہرحال اس کے بعد فرمایا وساحل سبیلی الی خیرات، اے اللہ خیرات اور نیکی کے راستوں کو میرے لیے آسان فرما. نیکی اور خیرات میں سے ایک ذریعہ اپنے ساتھ لوگوں کو افطار اور سحری میں شامل کرنا ہے. آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. آپ آگاہی پیدا کریں اپنے پڑوسیوں میں، دیکھیں ان کے گھروں میں توجہ دیں. ہمارے امیر المومنین علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے پوچھا کرتے تھے کہ تمہارے پاس آج کا آذوقہ ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو کمر پہ اپنی بوریاں لاد کر اس کے گھر آذوقہ پہنچایا کرتے تھے. ہم بھی اسی مولا کے ماننے والے ہیں. آج بڑی تکلیف میں ہے میرے مولا، لیکن ہم مولا آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کچھ کر تو نہیں سکتے، لیکن کم از کم آپ کی سیرت پہ چلتے ہوئے ان غریبوں کا خیال رکھ سکتے ہیں. لہٰذا کوشش کریں اپنی توجہ ان لوگوں پہ دیں جو وائٹ کالرز ہیں، جو سفید پوش ہیں، جو نہیں کہہ سکتے اپنی زبان سے کسی سے. ان کی جو ہے وہ خبرگیری کریں، ان کی مدد کریں. پھر فرمایا ولا تحرمنی قبول الحسنات، اے اللہ میری نیکیوں کو قبول کرنے سے محروم نہ فرما، یعنی مجھے نیکیوں کے قبول کرنے سے محروم نہ فرما. یعنی اللہ تیری طرف سے تو نیکیوں کے مواقع مجھے ملے، لیکن میں ان کو ایکسیپٹ نہ کر پاؤں کسی بھی وجوہات کی بنا پہ، میرے ساتھ کوئی ریسٹرکشنز نہ لگ جائیں، میں ان کاموں کے لیے یعنی لپک نہ سکوں. یعنی اے خدا دعائیں، قرآن، نماز، عبادات جو میں نے انجام دی ہیں، اے خدا میری کوتاہیوں کے باوجود ان نماز، قرآن، روزے کی تلاوت کا ثواب، ان دعاؤں کے کرنے کا ثواب سے مجھے محروم نہ فرمانا. مجھے ایسے کاموں سے بھی بچانا جو نیکیوں کو ضائع کرنے کا باعث بنتے ہیں. روایت میں ہے کہ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو 40 دن کی اس کی عبادات کا ثواب اس شخص کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جس کی غیبت کی جاتی ہے. کبھی انسان ایسے گناہ انجام دیتا ہے جو اس کے اور اس کی نیکیوں کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں. دعا کو پڑھتے نا کہ اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو رحمتوں کو نازل ہونے سے روک دیتے ہیں، جو مجھے نیکیوں کے پہچاننے سے روک دیتے ہیں کہ کون سا کام نیکی کا ہے، کون سا کام نیکی کا نہیں ہے. یا ہادیا الی الحق المبین، اے روشن حق کی طرف ہدایت کرنے والے. خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دین حق کی طرف ہدایت دی، ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمارے دلوں میں اپنے نبی اور ان کی پاک آل کی محبت کے چراغوں کو روشن کیا. لیکن خدا آج کی رات تیری لعنت ہو دنیا کے اس شقی ترین شخص پر کہ جس نے اس ہدایت کے چراغوں میں سے ایک چراغ کو گل کرنا چاہا، اپنی زہر سے بجھی ہوئی تلوار کو امیر المومنین کی سر میں پیوست کر دیا. مسجد میں انہیں شہید کرنے کی کوشش کی. بعض جگہوں پر ہے کہ شب ضربت مولا امیر المومنین گزر چکی ہے، بعض جگہوں پہ آنے والی ہے. آج کی شب خصوصاً دعا کریں اپنے لیے، اپنے نبی کی آل کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اپنی آخری حجت کے لیے، میرے مولا امیر المومنین کے آخری بیٹے امام زمانہ کے لیے کہ ان کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، دشمنوں کے سائے سے ان کو محفوظ رکھے. اے اللہ ہم سب کو امام زمانہ کے ناصرین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.